سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی رسول، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد مخلوق انسانیت کے اندر سب سے بڑا اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبیوں کے بعد، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ میں آگے چل کے ایک بات حدیث پاک حضور کا فرمان پڑھوں گا کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے اس پوری مخلوق انسانیت کے اندر تو وہ تاجدار نقش بند حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لیا کرو۔ یہ میرے بچپن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے بھی دوست تھے، ان کا بچپن بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات کے لیے اللہ کی راہ کے اندر لوگوں کی خدمت کے لیے پیغام پہنچایا کہ لوگوں کے اندر اعلان کرو کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ تو اس وقت مدینہ پاک کے اندر کچھ یہودی کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام پر دو، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے اس کو تھپڑ مارا کہ تو رب کی بارگاہ کی توہین کر رہا ہے، رب کو فقیر معاذ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ تو کائنات وہ ہے کہ جس پوری کائنات کو رزق میرا رب عطا فرما رہا ہے۔ وہ یہ شکایت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا۔ عرض کیا حضور، آپ کے صحابی نے، آپ کے اس غلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کو آنے دو۔ جب حضرت ابو بکر آئے تو حضور نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے اس طرح بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ رب کائنات نے فرمایا جبریل جا قرآن لے جا، میرے صدیق کی زبان کو جھوٹا کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی۔ اللہ نے فوری قرآن اتار دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میرے محبوب، یہ یہودی بکواس کر رہا ہے، تیرا صدیق اکبر سچ بول رہا ہے۔ اس نے تیرے رب کی بارگاہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تم رب کے نام پہ کہہ رہے ہو کہ دین کی خدمت کرو، کیا تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے؟ میرے محبوب، اس نے یہ بات کہی ہے اس یہودی نے۔ اسی وجہ سے جلال میں آ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا۔ میرے محبوب، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، تیرا صدیق اکبر سچ بول رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے اس کی بات سنی ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، آج ہم غنی ہو گئے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو رب کائنات نے فوری طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو اظہار کرنے کے لیے میرے رب نے قرآن کا آیات کا نزول فرما دیا۔ یہ مقام صدیق اکبر ہے کہ معمولی سی بات صدیق اکبر کی جھٹلانے کی آ جائے تو میرا رب قرآن اتار دیتا ہے کہ صدیق اکبر سچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر آپ فرماتے ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن حضور نے فرمایا یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس انگوٹھی کے اوپر لکھوا کر لاؤ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر کلمہ وحدانیت لکھوا کر لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نقاش کے پاس گئے اور اسے جا کر کہنے لگے اس انگوٹھی کے اوپر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا کلمہ لکھوا کے لے آئے۔ جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ جب ابو بکر نقاش کے پاس یہ کلمہ لکھوا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نقاش نے وہ انگوٹھی کے اوپر لکھ دیا پورا کلمہ۔ جب لے کر انگوٹھی نقاش سے ابو بکر صدیق جانے لگے مٹھی میں لے کر، رب کائنات نے فرمایا جبریل انگوٹھی لے کے ابو بکر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی نیچے میرے محبوب کے یار ابو بکر کا بھی نام لکھ۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، انگوٹھی کے اوپر سیدنا صدیق اکبر کا بھی نام لکھ دیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ میں نے تو تجھے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لا، تو نے پورا کلمہ ہی لکھوا لایا۔ عرض کیا حضور مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، جہاں پہ رب کا نام آ جائے میرے یار کا نام نہ آئے، حضور کا نام نہ آئے۔ میں نے پورا کلمہ لکھوا لیا۔ میرے حضور نے فرمایا چلے یہ بات بھی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ بھی لکھا گیا، محمد رسول اللہ بھی لکھا گیا، نیچے تو اپنا نام بھی لکھوا کے لے آیا ہے۔ ابو بکر صدیق، رب کائنات نے پیغام بھیجا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میرے محبوب اس نے تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں کیا، میں نے ابو بکر کا نام تیرے نام سے جدا نہیں کیا۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر لکھتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ابو بکر کا نام بھی ساتھ لکھو۔ اب توجہ طلب جو ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ پوری مخلوق انسانیت کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو سنیے، جو کہتے ہیں کہ عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے، نماز پڑھو، کلمہ رکھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عقیدہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، والذی بعثنی بالحق نبیہ، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ مبغضک، حضور نے فرمایا جو تیرا بغض رکھے گا، جس کے دل کے اندر تیری نفرت ہوگی، وہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ اب آگے سنیے، نبی کا کوئی مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مقام نبوت وراء الورا ہے، کہاں تک نہیں جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کے دل کے اندر صدیق اکبر تیری نفرت ہوگی، تیرا بغض ہوگا، تیرا عناد ہوگا، تیرا حسد جس کے دل کے اندر ہوگا، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَمَلُ 70 نَبِيًّا، اگر وہ 70 نبیوں جتنے بھی عمل کر کے آ گیا، جس کے دل کے اندر صدیق اکبر کی نفرت ہوگی، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ کتنے نبیوں جتنا؟ 70 نبیوں جتنا بھی وہ عمل لے کر آ گیا، اتنی نیکیاں بھی لے کے آ گیا، اگر اس کے دل کے اندر صدیق اکبر کا بغض ہوا، میرا رب اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ یہ مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مال لاؤ جہاد کے لیے۔ اب مال دیا جا رہا ہے۔ جب مال دیا جا رہا ہے جہاد کے لیے، سارے صحابہ اپنا اپنی توفیق کے مطابق اپنے اپنے گھروں کو اٹھ گئے مال لینے کے لیے۔ اتنے میں سیدنا عمر فاروق بھی اٹھ گئے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کے متعلقہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر اپنے گھر کو چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اٹھ کر چلے گئے۔ اب حضرت عمر فاروق جب گھر کو گئے تو دل کے اندر یہ خیال ہے آج میں اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ میرے سے زیادہ کوئی مال لے کر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال لیا، گٹھڑی باندھی گھر میں، مال چھوڑا آدھا،
سر پہ گٹھڑی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا عمر کتنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور آدھا بیوی بچوں کے لیے گھر بار کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے سے مال تو کچھ زیادہ نہیں لائے گا، آج میں دیکھتا ہوں میرے سے زیادہ مال کون لے کے آتا ہے۔ اتنے میں کون آ رہا ہے؟ یار غار صاحب مزار ابو بکر صدیق آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ دیکھتے ہی میرے حضور نے فرمایا وہ میرا ابو بکر آ رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، گٹھڑیاں باندھ لی، سر پہ رکھ لی، اور اپنے بدن کا لباس بھی اتار کر گٹھڑی میں باندھ دیا، اور اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹے کے باٹن لگا لیے۔ میرے رب نے فرمایا جبریل جا تو بھی آج اسی لباس میں ہو جا جس لباس میں ابو بکر صدیق جا رہا ہے۔ بدن کا لباس بھی اتار کر سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے لگا لیے، گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، سر پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ابقیت لاہلکا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے؟ آپ فرمانے لگے اللہ و رسولو، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آ گیا، گھر میں جھاڑو ہی دے کے آ گیا، گھر میں جھاڑو ہی دے کے آ گیا۔ تو ابو بکر پھر کیا چاہیے؟ کہنے لگے پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو تو چراغ دیا جلتا ہوا چاہیے کہ وہ اس پہ فدا ہو رہا ہوتا ہے، تو بلبل چراغ پہ مست ہو رہا ہوتا ہے، بلبل کو پھول پہ مست ہو رہا ہوتا ہے۔ عرض کیا حضور چراغ پروانہ جو ہے چراغ پہ قربان ہو رہا ہے، بلبل پھول پہ قربان ہو رہی ہے، صدیق اکبر اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہو رہا ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو دے کے آ گئے، گھر کا صفائی کر کے آ گئے۔ اب یہاں پر ایک تفسیر صوفیانہ ہے کہ گھر کے اندر یار کو رکھنا ہو تو صحن صاف کرنا پڑتا ہے، گھر کے اندر یار کو رکھنا ہو تو صحن صاف کرنا پڑتا ہے۔ گندے برتن کے اندر کبھی دودھ ڈالا نہیں ہے، تو جب گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈلوایا جا سکتا تو گندے دل کے اندر محبت رسول بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کا بازار ہے، ایک طرف سے حضرت علی آ رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا پڑے۔ کہا ابو بکر کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے فرمایا ابو بکر جنت کی سند اسے دینا جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ حضرت مولا کائنات مسکرا پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں بھی ایک دن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے فرمایا علی جنت کی سند اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ گویا کہ ایک دوسرے سے یہ محبت کرتے ہیں، تو نفرت اور عناد کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ فلاں سے محبت نہیں کرتا، وہ فلاں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جنت کے ادیڑ عمر جو میرے امت کے ادیڑ عمر ہوں گے نا، لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ جنت کے ادیڑ عمر جنتی جو جائیں گے، بوڑھے ہو کر جو جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ اور ابو بکر کا مقام سنیں، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے بڑھاپے کے صدقے میں، ابو بکر تیرے بڑھاپے کے صدقے میں اللہ میری امت کے بوڑھوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر تیرے بڑھاپے کے صدقے میں اللہ میری امت کے ادیڑ عمر بوڑھوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کا بازار ہے، ایک طرف حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم کا، اس طرح ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں۔ مسجد نبی میں داخل ہو گئے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں حضور عجیب معاملہ ہے، عجیب محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ یہاں ہی نہیں ہے، کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن میرے ایک ہاتھ کے اندر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے دوسرے ہاتھ کے اندر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور اسی طرح ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ایسے ہی قیامت کے دن
ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میرا رب فرمائے گا میرے محبوب لاؤ کس سے حساب کتاب شروع کرنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر رب کے دربار میں پیش کر دوں گا، مولا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے آیا ہوں۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ایک دن حضور محبت کے عالم میں بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ انا سید المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور فرما رہے ہیں انا سید المرسلین، عائشہ میں رسولوں کا سردار ہوں، و ابو کا افضل الصدیقین، اور تیرا باپ ابو بکر صدیق صدیقوں سے افضل ہے، تیرا باپ صدیق اکبر صدیقوں سے افضل ہے۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا وَأَنْتَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے، وَأَنْتَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ پاک نے کسی صحابی کی نسل کو عطا نہیں کیا جو اعزاز اللہ پاک نے صدیق اکبر کی نسل کو عطا فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، سیدنا صدیق اکبر خود بھی صحابی، بیٹی بھی صحابیہ، اور مومنوں کی ماں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اسماء بنت ابی بکر بھی صحابیہ، سیدنا ابو بکر صدیق کے لخت جگر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی رسول، بیٹیاں بھی صحابیہ، ایک مومنوں کی ماں، بیٹا صحابی رسول، صدیق اکبر خود بھی صحابی رسول، صدیق اکبر کا باپ بھی صحابی رسول، ماں بھی صحابی رسول۔ یہ اعزاز کسی صحابی رسول کو نہیں ملا۔ یہ اعزاز اگر سب سے زیادہ نسل کسی کی ایمان سے مشرف ہوئی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے پہلے حضرت سید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو سب سے پہلی ضرورت پڑی تو 40,000 درہم، کتنا؟ 40,000 درہم سب کا سب بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے 40,000 روپیہ اس وقت کا سیدنا صدیق اکبر نے پہلو مصطفیٰ پر، میرے آقا کی ذات پر قربان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جب مال مانگا تو دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مال بھی لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا جتنا مال، جتنا نفع ابو بکر صدیق نے کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی نے نہیں دیا۔ جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اب سنیے، حضور نے فرمایا جس نے جو بھی اسلام کے لیے احسان کیا میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا۔ جس نے اسلام کے لیے جو بھی احسان کیا میں نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے احسان کا بدلہ باقی ہے، کل قیامت کے دن میرا اللہ چکائے گا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ باقی ہے، وہ کل قیامت کے دن میرا اللہ چکائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضور نے فرمایا وہ بدلہ یہ کہ اللہ میری امت کے بوڑھوں کی بخشش کر دے گا، مگر یہ تو یار صدقہ ہے صدیق اکبر کے بڑھاپے کا۔ یہ جو حضور کی امت کے بوڑھوں کی بخشش ہوگی یہ صدقہ ہے ابو بکر صدیق کے بڑھاپے کا۔ تو پھر ابو بکر کا بدلہ کیا رہ گیا؟ بدلہ کیا رہ گیا؟ جنت کے اندر اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت کے اندر اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور جنت میں تو رش لگ جائے گا، بڑی بھیڑ ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جب سورج چڑھا ہو تو بھیڑ لگتی ہے،
ہر بندہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی طرح میرے حضور نے فرمایا ہر جنتی اپنے اپنے مکان کے اندر میرے رب کا دیدار کر رہا ہوگا، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی، کوئی رش نہیں ہوگا، ہر جنتی کو اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جب سارے دیدار کر لیں گے رب کائنات فرمائے گا جاؤ اپنے اپنے محلات میں اپنی اپنی جگہ پر جاؤ، اب سارے دیدار کر کے چلے جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ یہ جو کہا کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ دیدار عطا کرے گا، اس کا بدلہ چکائے گا، اب سارے جب دیدار کر کے چلے جائیں گے، خصوصی طور پر میرا رب فرمائے گا ابو بکر اب تو آ جا اپنے رب کا دیدار کر۔ اکیلے تنے تنہا جنت کے اندر جس کو شخصیت کو اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ چکائے گا، وہ یہ ہوگا کہ جس وقت جنت کے اندر کوئی دیدار نہیں کر رہا ہوگا اس وقت اکیلا ابو بکر صدیق جنت کے اندر میرے رب کا دیدار کر رہا ہوگا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے جنت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، سیاہ رات ہے، سیاہ رات میں ستارے بھی بڑے عروج کے ساتھ چمکتے ہیں۔ اماں جان نے دیکھا حضور آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، اماں جان کے ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا آج موقع ہے پوچھ ہی لیں، سوال کر لیں، اس کا جواب بھی لے لیں۔ میرے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا حضور کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یار یہ بات چپ رہنے والی ہے، اماں سوال کیا کر رہی ہے؟ بیٹھی زمین پہ ہیں، سوال آسمان کا کر رہی ہے۔ وہ جانتی ہیں جو زمین پہ بیٹھا ہوا وہ آسمانوں کی خبریں رکھتا ہے، یہ نبی غیب داں ہے۔ اماں جان نے عرض کیا حضور، اور پھر منظر بھی کیسا ہے، حضور کا سر اماں جان کی گود کے اندر ہے، ریل کے اندر قرآن رکھا ہوا ہے، اماں جان کی گود کے اندر حضور کا سر پاک ہے، رات کا وقت ہے تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، اس طرح دیکھ رہی ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضور کسی کی اتنی بھی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ میرے حضور نے یوں ہی دیکھا نا تو حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ چپ بیٹھے ہو، وہ تسی بولو تو تواڈے ایمان سے ڈاکہ ہی نہ پوے، بولو۔ حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ کس کی ہیں؟ اونچی بولیں، کس کی ہیں؟ حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ اماں جان کے چہرے پہ ملال آ گیا، پریشان ہوئی، عرض کہ حضور ابو بکر نے اسلام پہلے قبول کیا، مال زیادہ دیا، ہجرت ابو بکر نے کی، غار میں ابو بکر گیا، ماریں ابو بکر نے کھائیں، پتھر ابو بکر نے کھائے، نیکیاں عمر کی زیادہ؟ میرے حضور نے فرمایا اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ اماں جان کے چہرے پہ ملال دیکھا، کہا عائشہ پریشان ہو گئی ہے۔ عرض کیا حضور میں نے کہا شاید آپ میرے ابا جان ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ہجرت کی رات ایک طرف۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ہجرت کی رات کی نیکی، جب ابو بکر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میرے ساتھ جا رہا تھا، وہ ایک نیکی ایک طرف۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی کچھ ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ غار ثور کی بلند چوٹی، میرے حضور نے فرمایا ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاں پہ انسان اکیلا نہیں نہ جا سکتا، ابو بکر میرے مصطفیٰ کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہا۔ میرے حضور ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہیں، گویا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر جب بت گرانے تھے وہاں پہ علی کی معراج تھی، غار ثور پہ تیری معراج ہو رہی ہے، وہاں پہ علی بلند ہو رہا تھا، ادھر غار ثور پہ ابو بکر صدیق بلند ہو رہا ہے۔ جس جگہ پہ انسان اکیلا نہیں چڑھ سکتا وہاں پہ ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کو لے کے جا رہا ہے، پباں پار چڑھدا جاندا قدم نہیں لاندا، پباں پار چڑھدا جاندا قدم نہیں لاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار وی یارے غار نبی دا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار وی یارے غار نبی دا، پباں پار چڑھدا جاندا، کندھوں پہ دوش مصطفیٰ ابو بکر صدیق پر میرے مصطفیٰ ہیں، چڑھ رہے ہیں، غار کی چوٹی پہ آ گئے۔
غار کے دہانے پہ آ گئے۔ جب غار کے دہانے پہ پہنچے وہاں پہ حضور کو اتار دیا، کہا حضور ٹھہر جائیں، میں ذرا غار کے اندر جا کے جائزہ لیتا ہوں غار صاف بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے اندر گئے۔ فکر کر تعمیر دل کی، فکر کر تعمیر دل کی، وہ یہیں آ جائے گا، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائے گا۔ غار ثور کے دہانے پہ اتار دیا، حضور آپ یہاں پہ ٹھہرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو اتار دیا، اب ٹھہر گئے۔ اندر ابو بکر صدیق گئے، اندر کیا کیا؟ غار کو صاف کیا، اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے ابو بکر صدیق سوراخ بند کر رہا تھا، غار کو صاف کر دیا۔ اب یہاں پر سوال کیا ہے؟ ابو بکر نے غار کو صاف کر کے غلاماً مصطفیٰ کو یہ پیغام دے دیا، تم بھی چاہتے ہو نا کہ تمہارے گھر میں یار آ جائے تو اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو۔ ہم کہتے ہیں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کلندر لاہوری کی طرح، پھر تم بھی کہو گے گندے دل کے اندر کبھی یار کی محبت نہیں آتی ہے۔ جب گندے دل کے برتن کے اندر تم دودھ نہیں ڈالتے ہو تو رب کائنات اپنے یار کی محبت بھی نہیں ڈالتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے غار کو صاف کر دیا، عرض کیا حضور غار کو صاف کر دیا ہے، اب آپ اندر آ جائیں، گھر صاف ہو گیا، یار کے رہنے کے قابل ہو گیا۔ غار کو صاف کیا، میرے آقا نے قدم رنجا فرمایا۔ اب ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تھکے ہوئے ہیں سفر کر کے بھی، غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے اس طرح دوزانوں کے بیٹھ کے چوکڑی مار کے بیٹھے، ریل بنائی اپنی گود کو، عرض کیا حضور آپ چل کے آئے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے گود کے اندر رکھا ہوا ہے، حضور کے چہرہ پاک کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، چہرہ پاک کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، اب صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے 1 لمحہ کے لیے، کتنا؟ 1 لمحہ کے لیے ایمان کی حالت کے اندر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہو، وہ صحابی رسول ہوتا۔ آج بندہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر صحابی رسول بن سکتا نہیں ہے۔ 1 لمحہ کے لیے ایمان کی حالت کے اندر جس نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی، وہ کیا ہے؟ وہ صحابی رسول ہے۔ اب یہ 1 لمحہ نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 رات نہیں، 3 دن اور 3 راتیں ابو بکر صدیق یار کے چہرے کی زیارت کرتا رہا غار ثور کے اندر۔ 3 دن اور 3 راتیں سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر زیارت کرتے رہے، گویا کہ ریل کے اندر قرآن پڑھا ہے، صدیق اکبر قرآن کی تلاوت کر رہا۔ 3 دن اور 3 راتیں، یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا۔ یہ اتنے دیدار کا بھی اگر اعزاز اور شرف ملا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے بعد پوری مخلوق انسانیت کے اندر اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کے اندر منگل کے دن آپ کا وصال با کمال ہوا، تو وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور کے حجرہ پاک کے سامنے پڑھا جائے مسجد نبوی میں۔ جب جنازہ پڑھ لیا جائے تو جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، حضور آپ کا یار غار، آپ کا صاحب مزار بھی بننا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے جنازہ کی امامت فرمائی اور جنازہ پڑھا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد عرض کیا، حضور آپ کا یار غار، آپ کا صاحب مزار بھی بننا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں روضہ رسول کا دروازہ بند تھا، خود بخود روضہ رسول کا دروازہ کھل گیا۔ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو 22 جمادی الثانی 13 ہجری کے اندر پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، جے شک ہوئی تے چل شہر مدینے ویکھ لجوڑ مزاراں دا۔ اللہ ہمیں کریم آقا کی محبت و غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد